اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں 18ویں پارہ کے اہم مضامین اور خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ اس پارہ میں 17 رکوع ہیں اور 202 آیات ہیں۔ اس پارے کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے، جو سورت مکی سورت ہے۔ اس کا آغاز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ بے شک کامیاب ہو گئے مومن وہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور وہ جو لغو باتوں سے اعراض برتتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس سورہ بھی رب العالمین نے عقائد پر گفتگو کی، اور اسلام عقائد میں ہر عقیدہ کی جگہ رکھتا ہے، ان میں انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے، انسانی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے اور انسانی زندگی میں اعتدال اور حسن پیدا کرنے کے لیے وہ عقیدہ ہے جسے ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مکہ میں اترا، اس کا آغاز مکہ میں ہوا، تو کیونکہ اہل مکہ اس عقیدے پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ انسان دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس لیے رب العالمین نے اس سورت کے آغاز میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد تمہیں موت آنی ہے، اور ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ موت تم اپنی فنا نہ سمجھنا، بلکہ اس موت کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اور زندہ کریں گے اور پھر تم سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں کیا کیا۔ اور اس سے اگلی آیت میں رب العالمین نے کتنا خوبصورت انداز میں انسان کو یہ باور کرایا کہ اگر کوئی بھی تجھے نہ دیکھ رہا ہو تو میں اللہ تجھے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 راستے پیدا کیے، 7 آسمان پیدا کیے، 7 بلندیاں پیدا کی۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ رب العالمین نے یہ تنبیہ فرمائی کہ تم نیکی کرو یا برائی کرو، تم اچھائی کرو یا غلط کام کرو، تم اندھیرے میں یا اجالے میں، کمروں میں یا اعلانیہ طور پر، چھپ کر یا خفیہ طریقے سے، جس انداز سے بھی تم زندگی گزارو گے اللہ رب العالمین تم سے غافل نہیں ہے۔ اور انسان گناہ اور غلط کام تب کرتا ہے جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اس بات کی طرف بڑا خفیف اور بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اے انسان تو کسی لمحے یہ نہ سوچنا کہ تجھ سے اللہ بے خبر ہے۔ اس صورت میں رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، قیامت پر بات ہوئی، آخرت پر بات ہوئی، مرنے کے بعد اٹھنے پر بات ہوئی، مظاہر فطرت پر بات ہوئی، مگر ان تمام مضامین میں سے ایک اہم مضمون
سورہ مومنون کا یہ ہے کہ رب العالمین نے انبیاء جب اپنی قوم سے بات کرتے تھے کہ ہم رسول ہیں، ہم نبی ہیں، ہم اللہ کے فرستادہ ہیں، تو وہ ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ اور وہ ماننے سے انکار کیوں کرتے تھے؟ قرآن اس کی بات کرتا ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ کفار کے جو سردار ہیں، کفار قوم کے جو بڑے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو ہم جیسے ہی ہیں، یہ تو انسان ہیں۔ یہ بات کرنے کے بعد اگلے جملے میں انہوں نے کہا یرید ان یتفضل علیکم، کہ ان کا مقصد نبوت کی بات سے، رسالت کی بات سے، دعوت و تبلیغ سے مقصد کیا ہے ان کا کہ یہ اپنی برتری جتانا چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، یہ کسی دنیاوی بڑے مفاد کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ یرید ان یتفضل علیکم، کہ وہ تم پر اپنی فضیلت چاہتے ہیں، اپنی برتری چاہتے ہیں۔ گویا ایک بات تو اس سورہ مومنون میں اس مقام پر یہ کہ قوم کفار نے کہا کہ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہم بشر ہیں، یہ تو انسان ہے۔ گویا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ایک انسان بھی نبی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کسی بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے مشغول ہیں، مصروف عمل ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف اپنی برتری کی خاطر یہ سارے جد و جہد کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے ان دونوں باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ بات تمہارے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو تمہاری قوم بھی ایسی باتیں کرے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ملائکہ بھی اتار دیں اور ملائکہ ان سے آ کے مخاطب بھی ہوں، ملائکہ ان سے آ کر بات بھی کریں، تو پھر بھی یہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی مضمون کو رب العالمین نے سورہ مومنون کے اگلے رکوع میں پھر اس کو بیان کیا اور فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ